السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز لیکچر نمبر 11 ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 19 اور 20۔ انشاءاللہ آیت نمبر 19 اور 20 کا پہلے ترجمہ، اس کے بعد اس کی تفسیر، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی دوسری مثال ذکر کی ہے۔ دوسری مثال کے ذریعے منافقین کو اور زیادہ کلیئر اور واضح بتلایا ہے۔ تو میں کل بھی آپ کو بتا چکا تھا کہ منافقین کی دو قسمیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کہ دو طرح کے منافق تھے۔ ایک وہ منافق جو اپنے کفر کے اندر پختہ تھے، کہ انہوں نے پکا تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے اسلام کی طرف نہیں جانا اور ہم نے کافر ہی رہنا ہے۔ اور دوسرے طرف وہ کافر تھے کہ جو تھوڑا ڈاماڈول تھے، کہ بس اوقات ان کا دل مائل ہو جاتا تھا اسلام کی طرف، اور بس اوقات ان کا دل مائل ہو جاتا تھا کفر کی طرف۔ مطلب کبھی اسلام کی طرف دل کرتا تھا آنے کا، کبھی کفر کی طرف ہو جاتا تھا۔ تو وہ ایک جگہ پہ نہیں ٹکے ہوئے تھے، بلکہ دونوں طرف ہوتے رہتے تھے حالات اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کی جو آیات تھی، کل میں تو ایسے کفار کا تذکرہ ہوا تھا، ایسے منافقین کا تذکرہ ہوا تھا کہ جو اپنے کفر کے اوپر کیا ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی تھی اس ایک شخص کی طرح کہ جس نے جنگل کے اندر ایک آگ لگائی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیں اور اس سے اس روشنی کو لے لے، تو اس کے لیے پھر اندھیرا بچ جاتا ہے، اس کو کچھ نظر بھی نہیں آتا۔ تو لہٰذا انہوں نے بھی جو اسلام تھا یا دین جو تھا، اس کو انہوں نے زبانی طور پر انہوں نے اقرار کیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس ایمان کو سلب کر لیا۔ وما ہم بمؤمنین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ تو جیسے ہی مریں گے تو ایمان جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اس چیز کو ختم کر دیں گے، اس روشنی کو، ایمان کی روشنی کو سلب کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو ان کے لیے کیا ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، ان کو پھر کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میں نے کل آپ کو تقریباً تفصیلی تمام چیزیں بتلا دی تھیں۔ تو آج انشاءاللہ جو اگلی مثال ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے رہے ہیں۔ پہلے مثال آپ سمجھ لیں مثال کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر تطبیق کر دیں گے کفار کے اوپر۔ اللہ یہاں پہ مثال یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ اندھیری رات ہے، مکمل اندھیرا ہو، اور میں نے آپ کو کل بھی بتلایا تھا کہ مثال کے ذریعے کوئی بھی واقعہ یا کوئی بھی چیز اور زیادہ اچھے سے واضح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز پیچیدہ ہو، مشکل ہو، سمجھنے میں دشوار ہو، تو اس کو اگر آپ مثال کے ذریعے واضح کریں گے تو وہ زیادہ آسانی سے سامنے والے کو سمجھ آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اکثر مقامات پر ہمیں سمجھانے کے لیے مثالوں کا استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں کہ اندھیری رات ہو، اور اندھیری رات کے اندر تیز بارش ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تیز بارش ہو رہی ہو۔ اب جب بہت زیادہ تیز بارش ہو رہی ہو اور رات بھی ہو، پھر ظاہر سی بات ہے جب رات کے اندر بارش ہو تو اندھیرا کچھ زیادہ ڈبل ہو جاتا ہے، کیونکہ ستارے نظر نہیں آتے بادلوں کی وجہ سے، اور چاند وغیرہ نظر نہیں آتا، تو وہ اور زیادہ کیا ہو جاتا ہے، اندھیرا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو فل اندھیرے کے اندر تیز بارش ہو رہی ہو، اور بارش بھی ایسی ہو رہی ہو کہ اس کے اندر آسمانی بجلی بھی کڑک رہی ہے، اور گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، دونوں چیزیں، آسمانی بجلی بھی ہے، گرج چمک دونوں کے ساتھ ہو رہی ہے بارش، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں جو ہے نا کوئی لوگ چل رہے ہوں، تو جب آسمان کی بجلی چمکے گی تو ان کو راستہ نظر آتا ہے، وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی گرج ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آواز کی وجہ سے، بادلوں کی جو آواز ہوتی ہے گرج کی وجہ سے، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں۔ کس وجہ سے، کہ کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، ڈر کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، اس چیخ اور اس ڈر کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، اس کڑک کی وجہ سے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے دیتے ہیں، اور جب آسمانی بجلی چمکتی ہے تو انہیں راستہ نظر آتا ہے، وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ آسمانی بجلی کی جو چمک ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ پھر اپنی جگہ پہ رک جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ مثال دینے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو منافقین تھے، جو میں نے آپ کو دوسری قسم بتائی تھی، جو ڈاما ڈول تھے، ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اندر تھا کفر۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ او کصیب من السماء فیہ الظلمات، اللہ فرما رہے ہیں کہ سخت بارش ہو رہی ہے آسمان سے، اور اندھیری رات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اندھیری رات کے ساتھ بارش کو اس وجہ سے لگایا کہ وہ اندھیرا کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے اس میں۔ تو اندھیرا یہاں پر کیا ہے، ان کا کفر ہے، کفر سراپا اندھیرا ہے۔ والرعد، رعد کہتے ہیں گرج کو، آسمان جو گرجتا ہے اس کو رعد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آسمان کا گرجنا یہاں پر اللہ نے تشبیہ دی ہے جو
کافروں کے لیے وعیدیں آئی ہیں، کافروں کو ڈرانے کے لیے جو وعیدات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیے ہیں، اس کو رعد کے ساتھ اللہ نے تشبیہ دی ہے کہ جو ہے نا جب آسمان کی گرج آتی ہے، یعنی کفار کے اوپر جب یا منافقین کے اوپر جب اللہ کی طرف سے وعید آتی ہے نا کہ جیسے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، اللہ نے فرمایا کہ منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، تو یہ ڈر جاتے ہیں اس گرج کی وجہ سے، جیسے یہ وہ بندہ گرج کی وجہ سے چمکتا ہے، تو یہ جب منافقین کے اوپر وعیدات قرآن میں نازل ہوتی ہیں تو یہ ان وعیدات کی وجہ سے یہ ڈر جاتے ہیں منافقین، ٹھیک ہے۔ وہ برق، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کے اندر بجلی بھی ہے۔ اب بجلی سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے جو انعامات اللہ نے نازل کیے ہیں، یہ جو خوشخبریاں ہیں آخرت میں ان کے لیے انعامات ہیں، اس سے مراد وہ ہے برق، روشنی، کہ جب وہ مسلمانوں سے متعلق آیات سنتے ہیں کہ بھئی یہ ان کو انعامات ملیں گے، یہ ہوگا، تو وہ ایک روشنی ہے ان کے لیے، نور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے کوئی وعید نازل ہوتی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو یہ منافقین اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں، جیسے وہ بندہ انگلیاں ٹھونستے ہیں یہ بھی انگلیاں ٹھونستے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا کہ ہم ان وعیدات کو سنیں، ٹھیک ہے، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ تو اب میرے خیال سے تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ آپ اس مثال کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جیسے ایک بندہ اندھیری رات میں چل رہا ہو اور آسمان کی گرج کی وجہ سے، اب وہ گرج اتنی تیز ہوتی ہے کہ ڈر کے مارے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونستا ہے، اس کو پسند نہیں ہے آسمان کی گرج، لیکن جب بجلی کی چمک آتی ہے تو اس کو راستہ نظر آتا ہے، وہ تھوڑا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سیم منافقین کی یہی مثال تھی کہ جب کفار کے اوپر یا منافقین کے اوپر وعیدات قرآن میں نازل ہوتی تھی، یہ ڈر جاتے تھے، سہم جاتے تھے، یہ والے منافق، ٹھیک ہے، اور یہ اس کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، ڈر کی وجہ سے۔ اور جیسے ہی کچھ اچھی آیات نازل ہوتی تھی خوشخبری کی مسلمانوں سے ریلیٹڈ، تو یہ تھوڑا سا کیا ہو جاتے تھے، خوش ہو جاتے تھے۔ تو ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے اندر تھوڑا سا اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کصیب کہتے ہیں یا جیسا کہ بارش ہو، یہاں پہ نارمل بارش مراد نہیں ہے، کصیب کہتے ہیں موسلادھار بارش کو کہتے ہیں، تیز بارش کو کہتے ہیں۔ من السماء، آسمان، اچھا سما جو ہے نا یہ مختلف معنی کے لیے آتا ہے عربی کے اندر، چھت کو بھی سما کہتے ہیں، آسمان کو بھی سما کہتے ہیں، بادل کو بھی سما کہا جاتا ہے، عام طور پہ جو اوپر کی چیز ہوتی ہے اس کو سما کہتے ہیں، جو آپ سے اوپر ہوگا نا اس کو تقریباً عرب کے اندر سما کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بادل بھی چونکہ اوپر ہی ہوتے ہیں تو اس کو سما کا لفظ ہم کہہ سکتے ہیں، تو آسمان بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نزدیک کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بادل سے ہی بارش ہوگی، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں آسمان سے بارش برسانا تو اللہ کے لیے، اللہ کی قدرت کے اندر ہر چیز ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آسمان بھی مراد لے سکتے ہیں یا بادل مراد لے لیں، ٹھیک ہے، کہ جو ہے نا بادلوں سے یا آسمان سے بہت تیز بارش ہو رہی ہو، فیہ ظلمات، اندھیرے کو کہتے ہیں، فل اندھیرا ہو، گپ اندھیرا ہو، ورعد و برق، بارش بھی ایسی ہو کہ رعد ہو اس کے اندر، رعد کہتے ہیں گرج کو، برق کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو، چمک کو۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اس کے اندر جو لوگ ہوں گے نا وہ کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعہم، وہ گرج چمک کی وجہ سے اپنی انگلیاں جو ہے نا وہ اپنے کانوں کے اندر کیا کرتے ہیں، ٹھونس لیتے ہیں، کانوں کے اندر اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ وہ جو بادلوں کی کڑک کی آواز ہے، گرج کی آواز ہے، وہ سن نہ پائیں، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے، گھیرا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ رعد اور برق کا دو لفظ آیا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جب ہانک کر لے کے جاتے ہیں بادلوں کو، ترمذی کی روایت ہے کہ جب بادلوں کو ہانک کر لے کے جاتے ہیں تو یہ اس کی جو ہے نا بادلوں کی آواز اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ان کو ہانکا جاتا ہے، ٹھیک ہے، روایت ہے، ترمذی کے اندر روایت ہے۔ اگلی آیت ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اللہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ یہ جو بجلی ہے، برق آسمانی جو بجلی ہے، یخطف ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اچک لے، یعنی ان کی بصارت کو ختم کر دے، ان کو اندھا کر دے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ چمکتی ہے یہ جو آسمانی بجلی ہے، کلما اضاء کہتے ہیں روشن ہونا، جب وہ روشن ہوتی ہے تو مشوا فیہ، اس میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں بھائی۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ دوبارہ بجھ جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے آسمانی بجلی، تو یہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی جو قوت سماعت ہے نا اس کو اچک لے، اور اسی طریقے سے قوت بصارت کو بھی اچک لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یکادو، کاد یکادو معنی قریب کے معنی میں آتے ہیں، قریب ہے کہ البرق، برق کہتے ہیں کس کو، بجلی کو کہتے ہیں، بجلی کی چمک کو کہتے ہیں۔ یخطف، خطف یخطف، اچک لینا،
ختم کر دینا، زائل کر دینا۔ ابصار کہتے ہیں بصارت سے نکلا ہے، ان کی آنکھوں کو کیا کر لے، اچک لے، ان کی جو قوت بصارت ہے اس کو ختم کر دے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ بجلی چمکتی ہے، برق جب ہوتا ہے، آسمانی بجلی جب چمکتی ہے تو اس کے اندر وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ دوبارہ بند ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو یہ اپنی جگہ پہ کیا ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی قوت سماعت اور بصارت کو کیا کر دیں، لَذَهَبَ، لے جائیں، ختم کر دیں، چھین لیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کوئی چیز اس کے اندر میرے خیال سے تو مشکل نہیں ہے، تقریباً تمام مثال میں نے آپ کو سمجھا دی ہے کہ جب ان کے اوپر اسلام کی طرف سے، یہاں کفر کو لیں تاریکی کے ساتھ، اندھیرے کے ساتھ کفر کو لیں، کفر کو تشبیہ دی اندھیرے کے ساتھ۔ رعد یعنی جو آسمان کی کڑک ہے، بادلوں کی کڑک ہے، گرج جو ہے، جو آواز پیدا ہوتی ہے بادلوں کی آپس میں ٹکرانے سے، اس سے آپ مراد لیں جو کفار کے اوپر وعیدات نازل ہوتی ہیں، جیسے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کے منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور برق سے مراد آسمانی کتاب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوشخبریاں نازل ہوتی تھی وہ مراد ہے۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ یہ جب وعیدات نازل ہوتی تھی یہ ڈر جاتے تھے، سہم جاتے تھے، کانوں کے اندر انگلیاں دینے کے مترادف تھا کہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ اور جب وہ آسمانی بجلی، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے مراد خوشخبریاں ہیں مسلمانوں کے لیے، جب وہ آتی تھی تو پھر یہ کیا ہوتا تھا، دین پہ چلنا شروع ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا تھوڑا سا ڈاما ڈول تھا، کبھی اسلام کی طرف آ جاتے تھے، کبھی کفر کی طرف جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو منافقین کا دوسرا گروہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا، ان کو تھوڑا کھول کر بیان کر دیا۔ تو یہاں تک تھا منافقین کا تمام تذکرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین جو گروہ تھے، مومن، ٹھیک ہے، اس کے بعد کافر تھے، اور اس کے بعد منافقین تھے، تقریباً تینوں کے تینوں کو مکمل طور پر کھول کر بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور میرے خیال سے تقریباً بہت زیادہ تفصیلی ہوا سبق، اس کے اندر میرے خیال سے کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کو وہ کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی روایت ہے، مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل میں ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی سن لیں، تھوڑا سا واضح ہو جائے گا، اور زیادہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل جو ہوتا ہے، دل، اس کی چار قسمیں، القلوب اربعۃ، دل کی چار قسم کا دل ہوتا ہے۔ آپ نے ایک فرمایا کہ ایک دل جو ہوتا ہے نا وہ اجرت کہتے ہیں، ایسے دل کو جو بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے، فرمایا بالکل جیسا روشن چراغ ہوتا ہے نا، اس جیسا ایک دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کسی طریقے کی کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ دوسرا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغلف، یعنی غلاف میں بند ہے، یعنی کہ جیسے کسی چیز کو ہم لپیٹ دیتے ہیں، قرآن کو غلاف کے اندر لپیٹ دیتے ہیں، اس طریقے سے بالکل بند ہے، کپڑے کے اندر لپیٹا ہوا، دھاگوں کے اندر باندھ دی ہے۔ تیسرے قسم کا دل آپ نے فرمایا کہ معکوس، یعنی اوندا، تھوڑا سا اوندا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سر نیچے ہو اور اس کا جو نچلا والا دھڑ ہے وہ اوپر کی طرف ہو، اوندا ہو، بالکل الٹا، جیسے گلاس کو رکھ دیا جاتا ہے اسی طریقے سے الٹا ہے وہ، اس کا جو منہ ہے اوپر کا وہ بالکل نیچے کر دیا، اور اس کا جو نچلا والا حصہ ہے، پیندہ ہے، اس کو اوپر کر دیا۔ اور چوتھے قسم کا دل جو ہے نا وہ دو پہلو والا دل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیث بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ بھی اسی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، چار دلوں میں سے کسی ایک اس پہ اس کا دل لازمی ہوگا۔ صاف اور شفاف دل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد لیا مومن کا دل ہے، جو مومن ہوگا اس کا دل ہمیشہ صاف و شفاف ہوگا، کیونکہ اس میں نور ایمان ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی خرابی، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ وغیرہ یہ نہیں ہوگی۔ اور جو غلاف کے اندر بند، جو دوسری قسم میں نے آپ کو بتائی تھی کہ غلاف کے اندر بند ہے بالکل، ٹھیک ہے، اس سے مراد کافر کا دل ہے۔ کافر کے دل کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی پرندے کو پنجرے کے اندر بند کر دیا، اور ایسے پنجرے میں بند کر دیا جس میں کوئی سوراخ بھی نہ ہو۔ تو اس سے مراد ہے کافر کا، مشرک کا، دہریے کا، ایسے لوگوں کا دل جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، کہ مطلب اس کے اندر جو ہے نا کوئی چیز حق جا ہی نہیں سکتی، مکمل طور پہ بند کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اگلا تھا، اچھا، اس کے علاوہ جو تیسرے نمبر کا جو دل میں نے آپ کو بتایا تھا، اوندا، یعنی بالکل نیچے کی طرف، اس کا جو منہ نیچے کی طرف، جیسے ہم گلاس الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ منہ اس کا بالکل نیچے ہو اور نچلا والا دڑ اوپر ہو، تو یہ منافق کا دل ہے۔ منافق کا دل ایسا ہے کہ اس نے حق کو پہچان لیا ہے، لیکن اپنے مکر اور فریب کی وجہ سے اپنے دل کے اندر ایمان لانا نہیں چاہ رہا، جیسے گلاس کو الٹا کر کے رکھ دی، جب اس میں کوئی پانی ڈال ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو جانے کی جگہ ہے، ایمان جا سکتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مکر اور فریب کاری کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرنا چاہ رہا۔ اور پہلو دار، یعنی دو پہلو،
اس ٹائپ کا جو دل ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کا ہے جو عملی منافق ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے کہ عملی منافق اور ایک اعتقادی منافق. تو عملی جو منافق ہوتا ہے اس کا مثال جو ہے نا وہ ہے جو دو پہلو والا دل ہوتا ہے نا، کبھی ادھر کے کبھی ادھر کے، تو اس طریقے کا ان کا دل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اضافی ایک حدیث میں نے آپ کو بتلا دی. تو یہ صرف بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنا خود جائزہ لیں کہ ہم اس وقت ایمان کے کس درجے پہ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آیا ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں نہیں پائی جاتی ہیں، کس ٹائپ کا ہمارا دل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچا ہے. ٹھیک ہے، 4 طرح کے دل ہے. اب اس میں سے ایک ہی دل ہمارا ہوگا، یا تو ایمان ہوگا مکمل خالص شفاف اور شفاف ہوگا، یا تو پھر منافقت ہوگی. تو اگر ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مومن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں پر چلنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.